الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ سوال وہی پوچھ سکتا ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہ ہو۔ جو اللہ کو جانتا ہوگا یہ سوال قطعاً نہیں پوچھ سکتا، یا جو اللہ کو اللہ کی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں دیکھنے کا عادی ہو وہی اس طرح کا سوال پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ سورہ الاخلاص کو پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے پاس ماں باپ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب وہ بے نیاز ہے، سب اس کے ضرورت مند ہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، تو کیا اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے ہماری زندگی کا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی مانگ کرتا ہے تو مانگ کرنے والے میں نقص کا پایا جانا، کمی کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالی ہم سے عبادت کی مانگ کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے اس لیے ہم سے مانگ کرتا ہے، قطعاً نہیں۔ تو کوئی کسی چیز کی مانگ کرتا ہے تو مانگ کرنے میں مانگ کرنے والے کے اندر نقص کا پایا جانا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھاؤ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھاؤ، تو کیا اس میں ڈاکٹر کا فائدہ ہے؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر اس لیے ایسا کہتا ہے کہ اس میں مریض کا فائدہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مالدار اگر غریب کو پیسے دیتا ہے تو اس میں کیا مالدار کا فائدہ ہے؟ نہیں، غریب کا فائدہ ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں پر غور کر کے دیکھ لیں تو ان عبادتوں کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ زکوٰۃ سے ایک انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ روزہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے موسم میں گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، فسق و فجور نہیں کرنا ہے، جھگڑے لڑائی نہیں کرنے ہیں۔ گویا کہ حج کے ذریعہ ایک انسان کو اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا فائدہ ایک انسان کو ملتا ہے، اللہ کو ان عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں روزی نہیں چاہتا ان سے اور نہ ہی یہ چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اول سے اخیر تک، انسان سے جنات تک، دنیا کے سب سے نیک انسان کے جیسے ہو جائیں۔ اول سے اخیر تک سارے انسان، سارے جنات اگر دنیا کے سب سے نیک انسان کے قالب کے جیسے سب کے سب ہو جائیں،
ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول سے لے کر اخیر تک سارے انسان اور جنات دنیا کے سب سے فاسق فاجر اور گنہگار انسان کے جیسے ہو جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ہلکا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ان عبادتوں کا فائدہ ملتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔